شیخ ابوالعباس الخضر الحسینی غوثلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم کئی لوگ حضرت غوث ثقلین کے مدرسے میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستنجد باللہ ابو ظفر یوسف حاضر ہوئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور آپ کے سامنے مؤدب طریقے سے بیٹھ گیا۔ خلیفہ آپ کی خدمت میں واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور اپنے ساتھ 10 عدد تھیلیاں جو سونے سے بھرپور تھیں اس کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان تھیلیوں کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آپ نے بہت اصرار پر 2 تھیلیاں جو سب سے زیادہ عمدہ تھی انہیں اٹھا لیا، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ وقت کو فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی خلیفہ وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خلیفہ وقت کو تحریر لکھتے تو اس انداز سے لکھتے جیسے بادشاہ اپنے ماتحت کو فرمان جاری کرتا ہے۔ خلیفہ آپ کی تحریر کو دیکھتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر رکھتا اور کہتا، حضرت کا فرمان بالکل درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی میری شان و شوکت اور عظمت کا دار و مدار ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ مکتب پڑھنے کے دوران بھی کبھی غضب بیانی سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی اور کہا، حضور میرے بیٹے کو آپ سے بہت ہی محبت اور الفت ہے، میں اسے اپنا حق معاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور اسے مجاہدوں اور سلوک کی منزلیں طے کرنا شروع کرا دیں۔ ایک روز وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ اس کا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک برتن پڑا ہے جس میں ہڈیاں موجود ہیں، جسے آپ نے تناول فرمایا تھا اور عرض کیا، آپ میرے مولا حضور خود مرغی کھائیں، میرا بیٹا جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے جواب دیا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا سو کھائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹھہرتے، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے، شام کو میرے پاس 1 دینار بھی موجود نہیں ہوگا، غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر لیتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روٹیاں پکوا کر غرباء اور فقراء میں تقسیم فرماتے اور جو کچھ بچ جاتا مغرب کے بعد آپ کا خادم بآوازیں بلند اعلان کرتا، جس کسی کو بھی روٹی کی ضرورت ہو لے جائے۔ اگر کوئی مسافر کھانا کھا کر رات بھی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہاں رات بسر کر سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیے، نذرانے، تحائف اس کثرت سے آتے تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانوں کو ہاتھ میں نہ لیتے بلکہ نذرانے پیش کرنے والے آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیتے تو آپ ان میں سے کچھ حاضرین میں تقسیم فرماتے اور کچھ پیش کرنے والے کو عنایت فرماتے۔ رقم وغیرہ کے متعلق اپنے خادم کو ارشاد فرماتے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نان والے اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔
روزانہ شب کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ آپ زیادہ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے تھے۔ طلباء بھی کثرت تعداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والے کے بیمار پڑنے پر ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور قمری کو بیٹھا دیکھا۔ بیمار شخص نے عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ قمری 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ یہ سن کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچایا کرو، اور قمری سے کہا، اپنے مالک کی تسبیح کیا کرو۔ کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی اور قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا، جسے سن کر اہل بغداد بہت محظوظ ہوتے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں بہت زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت غوث الاعظم کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مدد کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے عصا مبارک اور دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا، بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا، اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور کافی عرصہ تک غائب رہے۔ جب لوگوں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا آپ کو دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب ان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے مرید دریائے دجلہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں اور مچھلیوں کی کثرت تعداد آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام پیش کر رہی ہیں اور آپ کے دستے اقدس کو چومتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث پاک مجلس واعظ فرما رہے تھے اور اہل مجلس خاموش ہو کر آپ کو سن رہی تھی، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل نے مجلس کے اوپر چکر لگانا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بہت سے حاضرین اس چیل کی طرف توجہ کرنے لگے اور پھر سرکار بغداد نے زور سے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اس چیل کا سر جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر جب آپ کا وعظ ختم ہوا تو آپ منبر شریف سے اترے اور اس چیل کے سر اور دھڑ دونوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزر رہے تھے۔ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ نے ان سے جھگڑنے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے کہا، حضور والا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ سن کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو عیسائی نے کہا، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نبی نہیں ہوں بلکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع اور غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر لوں، کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تو عیسائی نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم مجھے بہت ہی پرانی قبر دکھاؤ تاکہ تمہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت پر یقین آ جائے۔ تو اس نے آپ کو ایک پرانی سی قبر دکھائی
آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے وقت کیا کلام فرماتے تھے؟ اس نے عرض کیا کم بھی بِإِذْنِ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ صاحب قبر دنیا میں گایا تھا، اگر تو چاہے تو یہ قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا، تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ عیسائی نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے حکم سے اٹھ۔ بس قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب عیسائی نے آپ کی یہ کرامت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت دیکھی تو حضرت غوث پاک کے دست اقدس پر مشرف اسلام ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، میرے مقرب اور مقبول بندے جب مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو میں ان کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔